لہٰذا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے اور میں انجینئر صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حضور والا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان دو عالم کس انداز سے, کس نگاہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں, اور کیا فضائل ہیں, کیا اوصاف ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق کے لیے بیان فرما رہے ہیں؟ دیکھیں جی, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس اعتبار سے تو قرآن میں بھی مینشن ہوئی ہے, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کے لیے تعریف کرنا وہ سب سے بڑھ کر ہے. اصحاب بدر کے بارے میں, اصحاب احد کے بارے میں, اصحاب شجرہ کے بارے میں, اصحاب خندق کے بارے میں جو کچھ قرآن کے اندر وارد ہوا ہے وہ تمام کوالٹیز اور جو تعریفیں آئی ہیں, اور سابقون الاولون من المہاجرین والانصار جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان میں ٹاپ آف لسٹ جو پرسنالٹیز ہیں ان میں ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر, سیدنا عمر, عثمان, علی, طلحہ اور زبیر تھے. تو احد پہاڑ بھی وجد میں آ گیا, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے احد ایک پہاڑ ہے, یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے احد تھم جا, اس وقت تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور شہید کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرما دی کہ سیدنا عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر یہ سب کے سب اللہ کے حضور شہداء ہیں. یعنی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے راضی ہوا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ ان میں آتے ہیں. پھر اسپیسیفکلی جو عشرہ مبشرہ والی حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر, جامعہ ترمذی کے اندر, مسند احمد میں, ایک مجلس میں جن 10 صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے ان میں بھی سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ ابن جرح اور سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین میں بھی سیدنا عمر کا نام آتا ہے. اور پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا, اور بخاری مسلم میں یہ ہے کہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. نبی علیہ السلام کے خواب تو وہی الگ سے ہوتے تھے. تو آپ نے کہا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کی قمیضیں میں نے ان کی دیکھی خواب میں, کسی کی گھٹنوں تک ہے, کسی کی پنڈلی تک, اور سیدنا عمر کی جو قمیض میں نے دیکھی وہ زمین کے ساتھ لٹک رہی تھی. تو پوچھا گیا اس کی تعبیر آپ نے کیا کی؟ تو فرمایا تعبیر علم کے ساتھ ہے کہ سیدنا عمر کا یہ علم, اور وہ ہمیں نظر بھی آیا. پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں سے پانی کا ڈول نکال رہا ہوں, اور پھر سیدنا ابو بکر نے وہ رسی پکڑ لی, ان کے نکالنے میں ذوق تھا. اس کے بعد سیدنا عمر نے جب پکڑی تو وہ اتنی زیادہ ڈول نکالے کہ تمام لوگوں کو سیراب کر دیا. اور اس کے اندر اشارہ تھا کہ سیدنا عمر کے دور کے اندر رومن اور پرشین امپائرز گریں گی اور مسلمانوں کے ہاتھ ان کی دولت بھی آئے گی, اور اسلام کی جو سلطنت ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر پھیل جائے گی. تو یہ اتنے زیادہ فضائل احادیث کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آئے ہیں. اور آخری چیز میں سمجھتا ہوں جو سب سے زیادہ ضروری چیز, وہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے, اس وقت میری سنت کو, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت کو لازم پکڑ لینا. اور وہ بھی ابو داؤد اور ترمذی کے اندر آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی. پھر جو حدیث کے راوی سیدنا سفینہ آزاد کردہ غلام رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ کہتے ہیں گنو, ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال, جس میں 6 مہینے سیدنا حسن کے بھی شامل ہیں. یہ خلافت راشدہ ہے 30 سال. تو آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام نے رول ماڈل جن پرسنالٹیز کو قرار دیا ہے نا وہ ہے خلفاء راشدین. باقی اصحاب کے بارے میں جنرل بات ہے, لیکن اسپیسیفکلی جن کی سنت کی پیروی کا کہا گیا وہ یہی 4 بندے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین.